ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو کہو کہ میں روزے سے ہوں. لڑائی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا ہے, اب جواب دینا ہے تو جواب نہیں دینا ہے, اسے کہنا ہے کہ بھائی روزے سے ہوں, بس روزے سے ہوں, مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا, میں سرنڈر ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, میں روزے سے ہوں بھائی. اب آپ نے جو کرنا کر لیا, میری کوئی اجازت نہیں ہے, چونکہ میں صبر میں ہوں, میں حالت صبر میں ہوں. میں اب حالت صبر میں کچھ کروں گا تو میرا صبر ٹوٹ جائے گا, میرا صبر ٹوٹ گیا اور ایمان نکل گیا, صبر ٹوٹ گیا یعنی روزہ نکل گیا, صبر ٹوٹ گیا یعنی متقی بننے کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ختم ہو گیا. پھر بھائی بہت قیمتی ہے, میں روزے سے ہوں. کوئی لڑنے آیا, کوئی جھگڑنے آیا تو کیا بولنا ہے, اگر روزے سے ہوں کا مراد کیا ہے, یہ پورا مراد ہے اس کے پیچھے, اس کے پیچھے پوری مراد ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا, یہ صحابہ کا صبر تھا, یہ ایک صحابی کا صبر تھا. اب تمام صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں. ہمیں وہ صبر کے لیے آزمایا نہیں گیا, ہمیں آسان صبر دیا گیا. صبح اٹھو, سحری کرو, اپنے جسم کی حفاظت کرو, اپنے قلب کی حفاظت کرو, اپنے روح کی حفاظت کرو. وہ جو صبر وہ لوگ کر کے وہ مقام حاصل کرے, ان کے صدقے میں ہمیں آسانی سے مقام مل جا رہا ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر تو یہ بتایا ہے, مگر امت کے لیے صبر کیا کر دیا, آسان صبر ہو گیا. اب صحابہ کو دیکھ لیں, صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ آئے, عمرے کی نیت سے آئے, 1500 صحابہ آئے. پہلے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ تعداد کم تھی, 1500 سے کم تھی. کافروں کو دھول چٹا دیے مسلمان, کافروں کو دھول چٹا کے بھگائے مسلمان. فتح اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائے. فاتح قوم ہے, اور ان کے اندر کیا ہے, ایمان کا جذبہ ہے. ان کے ساتھ کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسی فاتح قوم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کی نیت سے آئے ہوئے 1500 صحابہ ہے, بکرے وغیرہ احرام کے لباس میں. اب مکہ والے, پورا لمبا واقعہ, مگر ہم صبر دیکھیں, صبر کو سمجھ رہے ہیں. یہ صبر سے ہمیں نہیں آزمایا گیا, ہمیں بہت آسان صبر دیا گیا. ہمیں اگر ہم عمل کر لیں گے تو ہم رمضان کے مقصد کو پالیں گے, اور وہ وہی سے ہی بچ جائیں گے جس پہ جبرائیل علیہ السلام بدعا دے رہے ہیں, آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اگر ہم رمضان کو ایزی لے لیں گے تو بدعا جبرائیل علیہ السلام کی ہے, آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حفاظت ہو. تو جب کافروں نے دیکھا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, یہ لوگ آئے ہوئے, تو انہوں نے لشکر جمانا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم عمرے کی نیت سے آئے. تو وہ لوگ بھی مار کھائے ہوئے تھے, بہت سارے جنگوں میں ہار کھائی ہوئی تھی. ان کو بھی یہ تھا کہ اب جنگ نہیں کرنا ہے, کیونکہ نقصان جو ہے نا ہمارے ہوگا, پہلے بھی تو ہم نے ہار ہی کھائی ہے, اب پھر جنگ کریں گے تو پھر ہارے گی کیسا بھی. اور یہ 1500 کے ساتھ ہے, پہلے تو کم تھے اب تھوڑا زیادہ ہے, تو مسئلہ تو ان سے جیتنا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح پیس ڈیل پیدا ہوئی کہ بھائی صلح حدیبیہ کر لیتے ہیں. اب پیس یہ ایگریمنٹ کیا ہے, معاہدہ کیا ہے, اب معاہدہ ہو رہا ہے. اب معاہدے پہ جو صحابہ نے صبر کیا ہے وہ صبر دیکھنے کا ہے, اور اس صبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی دیکھنے کا ہے. اب معاہدہ کیا ہو رہا ہے, معاہدہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. معاہدے میں لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ کریں نہیں, ہم نہیں مانتے بسم اللہ الرحمن, بیسمی کا اللہم لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مانتے. اگر یہ مانتے تو لڑائی نہیں ہوتی تھی, آپ لوگ آرام سے عمرے کے لیے آتے تھے. آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ہم آپ نے کی باتوں کو مانتے ہی نہیں. ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی کاٹ دو. کیا ہو رہا ہے یہاں پر, ایک معاہدہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیے امن کا معاہدہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور مومن کا معنی کیا ہے, امن دینے والا. وہ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی امن میں رکھتا ہے, اپنے آپ کو بھی امن میں رکھتا ہے, اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو بھی امن میں رکھتا ہے. اس کے ساتھ جو ہوتے وہ امن میں ہوتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ رہنے والے امن میں نہیں ہے تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. پھر مومن مانے امن دینے والا, ان اپنے آپ کو بھی امن میں رکھتا, اللہ تعالیٰ کو بھی امن میں رکھتا, اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی امن میں رکھتا. تو امن کا معاہدہ ہو رہا ہے. اب امن کے معاہدہ کس سے ہو رہا ہے, کافروں سے ہو رہا ہے, مشرکین سے ہو رہا ہے, دشمن اسلام سے ہو رہا ہے. بولے امن کی بات ہے نا,
امن کی بات کے لیے جو کہہ رہے کر دو، کاٹ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم سے کاٹ دی. پھر کیا ہے لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. انہوں نے بولے یہ نہیں مانتے ہم، محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی کاٹ دو محمد رسول اللہ، رسول کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ بھئی ہم ون سائیڈڈ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ کسی سے نہیں ڈرنا، تربیت یہ ہوئی ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مگر یہاں پر ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، معاہدہ نظر آ رہا ہے. بظاہر ون سائیڈڈ ایسا لگ رہا ہے کہ دب کے ہم معاہدہ کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کر سکتا. سوچیے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آپ کے اس ٹائم کی کیفیت کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دو، رسول کو کاٹ دو. تو رسول کو کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا مجھے دو، مسکرا کے کہا لا مجھے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے کاٹا اس کو. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے. رسول کے اوپر جان قربان. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. وہ کہتے ہیں کاٹو. کہاں سے کاٹیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. مگر کیا کیا انہوں نے؟ صبر. جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے اللہ کے رسول کے حکم پر تو کرنا کیا ہے؟ صبر. صبر کریں گے تو قرآن نازل انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت، اور فتح مکہ ہو گیا اس کی وجہ سے. کیا کیا صحابہ نے صبر کیا تو فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ صلح حدیبیہ کے صبر کا رزلٹ ہے. فتح مکہ صلح حدیبیہ کے صبر کا رزلٹ ہے. تو سمجھو آپ اگر صبر کرے تو فتح مکہ ہو جاتا ہے. صحابہ صبر کرے تو فتح مکہ ہو جاتا ہے. اور ہم رمضان میں صبر کریں تو متقی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو صلح حدیبیہ ہو رہا ہے. اور پھر کیا لکھا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم قید کر لیں گے اس کو. اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آ جائے آپ واپس کر دینا. ون سائیڈڈ ظاہری طور پہ کیا دکھ رہا ہے؟ ون سائیڈڈ دباؤ میں آ کے کر رہا دکھ رہا ہے. صلح حدیبیہ آئی بولے لکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں منظور ہے. وہ صلح حدیبیہ لکھا گیا. اور کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے لکھ دیا. اب اسی اثنا میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہیں اور آپ ایمان لا لیے تھے اور گھر والے آپ کو زنجیروں سے باندھ کے رکھے تھے اور بہت تشدد کرتے تھے. باپ بھی تشدد کرتا تھا، بھائی بھی تشدد کرتا تھا. باپ اور بھائی مل کے مارتے تھے ان کو کیونکہ اسلام لا لیے تھے. تو ان کو جو ہے نا کسی الماری کے ساتھ جو بھی ان کی تھی لکڑی کے ساتھ باندھ دیا تھا، زنجیروں کے ساتھ باندھ. آپ بڑی کوشش کر کے وہ لکڑی کو توڑ دیے. زنجیریں تو تاں ٹوٹی، زنجیریں تو نہیں ٹوٹ سکتی. وہ لکڑی کو توڑ دیے. تو وہ لکڑی کو توڑنے کی جو کوشش کی آپ پورا خون آلود ہو گیا. اور کیا طلب تھی آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے لے کے چلے جائیں گے، میں کو ان کافروں سے بچا لیں گے، میں کو ان مصیبتوں سے بچا لیں گے. اب جب تشریف لے کے آ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جندل رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے تو جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے خون کے نشان پڑ رہے تھے. وہاں پر کتنا خون بہ رہا تھا ہوگا سوچو. جب وہاں پہنچے ابھی سگنیچر نہیں ہوئے، ابھی مہر نبوت نہیں لگی ایگریمنٹ کے اوپر، خالی ایگریمنٹ ڈرافٹ ابھی ریڈی ہوا. ابو جندل رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کے جائیے اپنے، مجھے بہت تشدد کر رہے ہیں، مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ایگریمنٹ صحیح نہیں ہوا، ہم ان کو لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اگر آپ ان کو لے لیں گے تو ایگریمنٹ ہم سائن نہیں کریں گے، پھر ایگریمنٹ نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ ہو گیا اب، حالانکہ سگنیچر نہیں ہوئے، فائنلائزیشن نہیں ہوئی، مہر نبوت نہیں لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے خاطر ان کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. اب صحابہ اکرام کا کیا جذبہ ہوگا؟ صحابہ اکرام ایسے ہیں، اب آواز نہیں کر رہی مگر ان کے صبر کا
لاسٹ لیول پہنچ چکا ہے صحابہ کا. اب صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اتنے پریشان ہیں, رو رہے ہیں, خون بہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو جندل, ابھی تمہارا صبر ختم نہیں ہوا, تمہیں کچھ دیر اور صبر کرنا ہے, میں خود تمہیں لینے آؤں گا. میں خود تمہیں لے, تم جاؤ ان کے ساتھ, میں خود تمہیں لینے آؤں. تو جو باپ ساتھ میں ہی تھا, بھائی بھی ساتھ میں تھے, وہ ہنس کے بولے, تو جن کے لیے مر رہا ہے وہ دیکھو ہمارے پاس جہنم میں چھوڑ رہے ہیں تجھے. تو جن کے لیے مر رہا ہے وہ ہمارے پاس بھیج رہے تاکہ ہم تم پہ تشدد کریں. تو اس نے کہا, تم ابھی جو بیڑیاں بن کے رکھے نا, یہ کھول دو میرے کو, اب میں کہیں جانے والا نہیں ہوں, مجھے نبی نے حکم دے دیا ہے کہ رکنا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے خلاف ہو گیا؟ خلاف نہیں ہو گیا, خوش ہو گیا ہے. کہہ رہے کہ وہ خود لینے آئیں گے تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے, بیڑیاں کھول دو, میں بھاگوں گا نہیں کہیں بھی. کیسا جواب؟ وہ نیگیٹو جواب دے رہے تو آپ پازیٹیو جواب دے رہے. تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے جب مشکلیں آتی ہے, اور بیمانوں کے بیمانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. بیمان اور بیمان بن جاتا ہے, منافق اور بڑا منافق بن جاتا ہے, اور جب مصیبت آتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب فتح مکہ ہوا, فتح مکہ انہوں نے معاہدہ 10 سال کا کیا تھا, انہوں نے توڑ دیا, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, تو معاہدہ توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب فتح مکہ کے لیے نکلے. تو فتح مکہ کے لیے جب 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں ٹھہر کر پورے 10,000 کے ساتھ 10,000 صحابہ ہے, پورے کفار مشرکین, ابھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے, مکے والے ہیں, ان سب کے سامنے آپ نے کہا ابو جندل کو لے کے آؤ. آپ نے کہا نا میں لینے آؤں گا. تو جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ جو کہتے ہیں کہ جو مجھے خوشی ملی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام اس موقع پہ پکارا ہے, وہ موقع میں پکارا ہے, مجھے نا وہ عزت بخشی ہے. کہتے ہیں مجھے تکلیفیں ہوئی, کبھی یاد نہیں رہی, مگر جو پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب بھی یاد کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میری روح جسم سے نکل جائے گی. تو بات کیا ہے, جو ایمان والے ہوتے ہیں نا اچھی باتیں یاد رکھتے ہیں, تکلیف محبوب کی تکلیف دہ باتیں ایمان والے یاد نہیں رکھتے, محبوب کی اچھی باتیں ایمان والے یاد رکھتے ہیں. ہم دیکھو رونے والے یا شکایت کرنے والے بے صبرے ہوتے ہیں. شکایت کرنے والا بے صبر ہے, شکایت نہیں ہونا, کسی معاملے میں بھی دین پر استقامت ہونا. کیسا صبر ہے صحابہ کا, حضرت ابو جندل رضی اللہ. اور ہمیں روزے میں کیا کرنا ہے, کھانے سے رکنا ہے. ہمارا صبر بڑا آسان ہے, ہمارا صبر بڑا آسان ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس صبر کے جو ہے نا عوض میں اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے.